إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُم مُّصِيبَةٌ
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بر وقت جو قوم و ملت کے پیشوا، اگوا، رہبر اور رہنما ہے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جن چند آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابتلا، آزمائش اور امتحان سب ایک ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ اور اس سنت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے ایمان کو جانچتا ہے۔ ابتلا اور آزمائش میں ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کا امتحان لے لیتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابتلا اور آزمائش اور امتحان میں ڈال کر کے ہمارے جو گناہ ہیں، ہم سب گنہگار اور خطا کار ہیں، ڈوبے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس امتحان میں ڈال کر کے ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابتلا، آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے جو درجہ ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے۔ جو شان اور مقام ہونا چاہیے جنت کے اندر، وہاں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے مومن بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔
ابتلا اور آزمائش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ ہم سے کتنا راضی ہے، ہم کو کیسے راضی کرتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، ابتلا اور آزمائش کی چند صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس میں یاد رہے صبر کا سب سے زیادہ مقام ہے۔ ابتلا اور آزمائش کو اللہ کا قضا اور قدر سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم اور فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کو کون جھیل پائے گا؟ وہی آدمی جھیل پائے گا جو صابر ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا۔ بھائی اللہ کا قضا اور قدر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور آزمائیں گے۔ اب اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمانا، آزمائش، امتحان، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اب اس کی چند صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی کہ بھائی اس کے ذریعے سے آزمائش ہو سکتی ہے، اس چیز کے ذریعے سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، دشمن کے خوف کے ذریعے سے۔ عام طور سے یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی جنگ کے اندر آمنا سامنا ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل دنگ رہ جائیں گے۔ مدینہ چھوٹی سی ریاست ہے، چھوٹی سی ریاست ہے، چھوٹی سی بستی ہے اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ آج تو حال مت پوچھیے، خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ ایک رات یہاں تک نوبت آ گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کون ہے جو آج رات پہرہ داری کرے تاکہ اطمینان سے میں سو جاؤں۔ اللہ اکبر، خوف و ہراس کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو آزمایا، نبیوں کو آزمایا، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح، وہ لڑائی کے جو آلات ہوتے ہیں اس سے مسلح ہو کر کے، لیس ہو کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ سو جائیے آرام سے، یہ سعد بن وقاص آپ کی پہرہ کرے گا۔ خوف و ہراس کا یہ معلوم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کے ذریعے سے آزماتا تھا۔ اور اسی مدینے کی بات ہے، یہ بخاری کے اندر یہ روایت، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ مدینے کی بات ہے کہ ایک رات ایسا ہوا کہ ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ لوگ آواز سن کر کے لوگ اٹھ کے اس آواز کے پیچھے بھاگے کہ بھی کہاں سے آواز آ رہی ہے، اور جب اس آواز کے پیچھے چلے تو دیکھا ہم سے پہلے اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں، لوٹ کر کے آ رہے ہیں۔ اس آواز کو سن کر کے اللہ کے نبی گئے اور حالات کا جائزہ لیا، خبر لی اور واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی جاؤ جاؤ گھر پہ اطمینان سے سو جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کبھی اور کبھار جو ہے ہماری آزمائش خوف کے ذریعے سے کرتا ہے، اور کبھی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس تو حقیقت میں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے، حقیقت بتاتے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس کیا چیز ہوتی ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ جائیے، آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ جو راتوں دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، بات نکل آئی تو کہہ دیتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ کے اندر، صفہ ایک چبوترا تھا، اصحاب صفہ کے اندر 70 صحابہ ایسے تھے، 70 صحابہ ایسے تھے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کے پاس ایک چادر تک مہیا نہیں تھا، ایک چادر، یا فقط ایک کمبل تھا، یا فقط ایک لنگی جو نیچے پہنتے ہیں یہ تھا، وہ اپنے گردن سے باندھ لیتے تھے اور باقی کا حصہ اپنے ہاتھ سے پکڑتے تھے، ایک ہی چادر، باقی کا حصہ نیچے سے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرمگاہ کھل جائے۔ بھوک اور پیاس سے تو ان لوگوں نے دیکھا ہے، ہم نے کہاں دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے ہیں، اپنے بھانجے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضرت عروہ بن زبیر سے کہ زبیر، عروہ بن زبیر کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ ہمارے گھر کی کبھی کبھی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ 2 ماہ اور 3 ماہ اللہ کے نبی کے اس گھر میں آگ نہیں جلتی ہے۔ بھوک اور پیاس تو ان لوگوں نے دیکھا ہے، یہ اللہ کے نبی کے گھر کی حالت ہے۔ 2 ماہ اور 3 ماہ تک گھر کے اندر آگ نہ جلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے آزمایا ہے، گزارا کیسے کرتے تھے؟ کھجور اور پانی کے اوپر۔ اور یہ بھی بتاتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ پاس پڑوس سے کوئی بکری کا دودھ دو کر کے ہدیے میں دے جاتا، جس کو ہم پی لیا کرتے تھے اور اسی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ گئے اور تڑپ کر کے اپنے گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں عمر فاروق ملے، عمر فاروق سے کہا کہ اچھا وہ آیت مجھے بتاؤ جو قرآن کے اندر ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت کے بارے میں ذرا بتلاؤ مجھے، اس کا ترجمہ اور تفسیر کر کے آپ بتلاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر بتا کر کے چلے جاتے۔ حضرت ابو بکر کے حالت کو دیکھ کر کے سمجھ نہیں پاتے کہ بھائی یہ آیت اور اس وقت یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، ان کی حالت خراب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بھوک سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ تو کھانا مانگ رہے تھے اس آیت کے ذریعے سے کہ بھائی مجھے کھلاؤ، میں بھوکا ہوں، نہیں سمجھ چلے گئے اور تھوڑی دور جا کر کے آودے منہ گر جاتے ہیں، بھوک سے آودے منہ گر جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے بھوک کو دیکھا نہیں ہے، پیاس کو تو جانا نہیں ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں دی ہے میرے بھائی اور دوستوں، عہدے منہ گر جاتے ہیں۔ عہدوں میں گرنے کے بعد جب اپنے سر کو اٹھاتے ہیں تو سرانے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کے کندھے کو اور آپ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، اور چہرہ دیکھ کر کے پتا چل جاتا ہے کہ ابو ہریرہ بھوکے ہیں۔ سیدھا ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے کر کے گھر پہ جاتے ہیں، گھر میں ایک گلاس کا دودھ ہوتا ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہوتا ہے، اس کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ پی جاؤ، سب پی جاؤ، پی کے تھوڑا بچتا ہے چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اور پیو، ابو ہریرہ تھوڑا اور پیو۔ ابو ہریرہ پی کے پیٹ برابر ہو جاتا ہے، ایک دم بالکل تن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سمجھ گئے۔ اس کے بعد میں جب بالکل پیٹ بھر جاتا ہے، وہاں سے نکلتے ہیں تو حضرت عمر سے سب سے پہلے ملتے ہیں۔ حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر، اپنا حال پورا بتلایا، اور بتلانے کے بعد کہتے ہیں عمر، ارے جس آیت کے بارے میں نے تم سے پوچھا تھا نا، اس آیت کے بارے میں آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ وہ مجھے آیت آپ سے اچھی طرح سے یاد تھا، میں جانتا تھا اس آیت کو، لیکن اس آیت کے ذریعے جو میں کہنا چاہتا تھا وہ تم سمجھ نہیں پائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بڑے خوددار تھے، خوددار تھے۔ وہ یہ اتنی بڑی آزمائش کہ بھوک اور پیاس سے آدمی زمین پر عہدے مڑے گر پڑے، بے ہوش ہو جائے، اب اس سے بڑی ضرورت آدمی کو کیا؟ خوددار تھے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتے نہیں تھے، خوددار تھے، خودداری دی ہے اسلام نے، خودداری بھی سکھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ عمر اس آیت کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا تھا، ہاں، لیکن
اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے شخص کو بھیج دیا جو تم سے زیادہ مستحق تھا، کھانا کھلانے کے لیے تم سے زیادہ اچھا تھا، اللہ اکبر، جس نے میری مہمان نوازی کی ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھوک اور پیاس کو دیکھا، اگر بھوک اور پیاس کو بیان کرے تو اسی پر سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ابتلاء اور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہی انہی لوگوں کو ہے جن سے محبت کرتا ہے، سب کو نہیں آزماتا ہے۔ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، جن کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، جن کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے اندر ڈالتا بھی انہی لوگوں کو ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہوں بیان فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا بدل آزمائش، اب وہ آزمائش چاہے کسی آفت کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی مصیبت کے ذریعے سے ہو، چاہے بیماری کے ذریعے سے ہو، چاہے خوف و ہراس کے ذریعے سے ہو، چاہے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ہو، چاہے مالوں میں کمی کر کے ہو، چاہے جان لے کر کے ہو، اللہ اکبر، کسی طرح سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا بدلہ۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے اذا احب قوما، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو آزماتا ہے۔ اب اس آزمائش میں سے کون کندن بن کے نکلتا ہے؟ کھرا سونا ہو، 22 کیرٹ والا نہیں، 24 کیرٹ کا سونا بن کے کون نکلتا ہے؟ کھڑا ہے ایک دم سے پیور، اللہ آزمائش کر لیتا ہے، اس کے امتحان کی، اس کی ساری چیزوں کی جو ہے ایمان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیماری یا وہ آزمائش میں ڈال کر کے مکمل طور سے اس کی آزمائش کر لیتا کہ کون بالکل کندن بن کے نکل رہا ہے، وہ 24 کیرٹ کا سونا کون بن کے نکلتا ہے، اللہ اکبر، وہ صبر کے ذریعے سے نکل آتا ہے، جو یہ مومن کی ایمان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فمن رضی، پس جو شخص راضی ہو گیا اس ابتلاء اور آزمائش میں، اللہ کا قضاء اور قدر اور فیصلہ سمجھ کر کے اس پر صبر کر لے گیا، اللہ کے نبی نے بیان فلہ الرضا، اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اللہ اس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ لیکن جو شخص فمن ساخطہ، جو جزا فضا کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، تو اللہ تبارک و فلاح السخط، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس جزا فضا کرنے والی۔ ایک روایت اور سنیں گے، ترمذی کی روایت ہے، زبردست اور بڑی پیاری روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اہل البلا، جن کے اوپر دنیا کے اندر آزمائش ڈالی گئی کسی وجہ سے وہ پریشان ہوئے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جزا اور بدلہ اور ان کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے دے گا، ان کو کل قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے جن کو دنیا کے اندر کسی آزمائش میں ڈالا گیا ہوگا، اللہ ان کو بدلہ دے گا، تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر عیش و عشرت میں پڑے رہے، خواب غفلت میں پڑے رہے، انہوں نے بھوک اور پیاس اور غم اور جو ہے اس طرح کی مصیبت اور پریشانی کو نہیں دیکھا، تو وہ اس وقت آرزو کریں گے، کیا آرزو کریں گے؟ اللہ اکبر، وہ آرزو کریں گے کاش دنیا کے اندر اگر ہمارے چمڑے کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اللہ اکبر۔ اور آج جو ان کو جزا اور بدلہ دیا جا رہا ہے، جن کے اوپر آزمائش ڈالی گئی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ اب وہ لوگ دیکھیں گے جو دنیا کے اندر آزمائش میں ڈالے نہیں گئے، تو وہ کہیں گے اللہ اکبر، آج یہ بدلہ ہم کو بھی مل جاتا، ہم کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا ہوتا، یہاں تک کہ ہمارے چمڑوں کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا۔ صحیح روایت ہے،
یہ ہے بدلہ اور آزمائش. جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا بدلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی آزمائش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شان کو بلند کرنا چاہتا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی رضا ہے اس میں, اللہ کی سنت ہے یہ. ایک صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے تعلق سے آتا ہے وہ پورے 30 سال بیمار رہے. کتنے؟ 30 سال. وہ کالے کلوٹے آدمی تھے, سفید کلر کے تھے, اور وہ پائل کیا بولتے ہیں بواسیر کے بیماری میں تھے. بیماری بھی جو حدیث کے اندر آتا ہے ان کو بواسیر کی بیماری تھی, اور اس بیماری میں اتنے لاغر ہو گئے کہ 30 سال تک اپنے بستر سے نہیں اٹھ پا رہے تھے. 30 سال تک اپنے بستر پر پڑے رہے, لیکن اس 30 سال کے بیچ میں ایک مرتبہ بھی اپنے زبان سے جزا اور خضا نہیں کیا. علاوہ اللہ کا شکر, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تو نے جس حالت میں رکھا ہے اس کا صلہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک اکلوتے صحابی ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا تھا. اور بعض دوسرے روایتوں کے اندر ہے کہ نماز فجر کے وقت جب یہ جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو فرشتے آ کر کے ان سے مصافحہ کر کے چلے جاتے تھے. مصافحہ کرتے تھے فرشتے, ان کے بستروں پر آ کر کے ان سے فرشتے مصافحہ کرتے تھے, سلام کرتے تھے. اللہ 30 سال تک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری میں رکھا ہو, بستر سے نہ اٹھ پایا ہو, اور 30 سال کے درمیان میں ایک لفظ بھی اللہ کے لیے کہ اللہ تو نے کیوں مجھے آج, ہمیں اگر 10-15 دن نکل جاتا تو ایسا بول دیتے یار کیا اللہ ہم ہی ملے تھے اس بیماری کے لیے, اس پریشانی کے لیے, اور کوئی نہیں ملا تھا. ایسا جزا و فضا کرتے. کفریہ کلمہ ہے یہ. اس کا بدلہ کتنا ہے. فرشتے آسمان سے آتے تھے اور سلام کر کے چلے جاتے تھے. علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, دل کو دہلا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ بھی عروہ بن زبیر کا, جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے, ان کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شام کی طرف اپنے بچوں کو لے کر, 4 یا 5 لڑکے تھے, اپنے بچوں کو لے کر کے جا رہے تھے. راستے میں ان کو ناسور ان کے پیر میں ہو گیا. ناسور, اور جب ناسور ہوتا ہے تو آدمی چل پھر نہیں پاتا ہے, پھر مکمل طور سے بیٹھ جاتا ہے. اب اس وقت ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے پیر کو کاٹنا پڑے گا, کوئی راستہ نہیں. پھر وہاں کہا گئی اب کیسے اس پیر کو کاٹو گے تو اس کی تکلیف کو کیسے برداشت کیا جائے گا. تو اس نے اس وقت وہ کوئی چیز تھی, کوئی جڑی بوٹی والی چیز تھی, کہا اس کو کھانا پڑے گا. تو کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا اس میں نشہ ہوتا ہے. تو کہا ایمان کی حالت میں اور نشہ. اللہ, صحابہ کتنے زبردست, یعنی تکلیف ہے جسم کے اندر, پیر کاٹے جانے والے ہیں, اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں اور یہ نشے کی چیز نہ بھائی نہ, نہیں کھائیں گے. تو کیسے ہوگا؟ آدمی ایسے کھڑا رہے, اس کے نیچے سے پیر کو کاٹا جائے تو وہ تکلیف کو برداشت کر پائے گا. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا ایک کام کیجئے, میں نماز پڑھتا ہوں اور آپ پیر کاٹیے. اللہ, دل دہل جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. صحابہ نے طلب کیا ہے, نماز اور صبر کے ذریعے سے صحابہ نے طلب کیا ہے, اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے. ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ کب پیر کٹا اور کب آپریشن ہو گیا. کہا میں نماز پڑھتا ہوں, آپ پیر کاٹنا شروع کیجئے. نماز پڑھنا شروع کر دیا, اور نیچے سے پہلے ان کے گوشت کاٹے گئے اور پھر آرس ان کی ہڈی کاٹ دی گئی. اللہ اکبر. ان کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوا. اور جب نماز ختم کر لیے تو سب سے پہلے جو ان کے منہ سے کلمہ نکلا, اللہم لک الحمد حتی ترضی, اللہ تیرا شکر ہے, تعریف کے لائق تو ہے, یہاں تک کہ تو اللہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. طبیب نے, ڈاکٹر نے بتایا ارے بھائی پیر آپ کے کاٹے گئے اور آپ کا بچہ جو تھا آپ کے دکھ اور درد کو, آپ کے پیر کو کاٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا, روح اس کی نکل گئی.
وہ دیکھ نہ سکا، وہ ختم ہو گیا. بعض لوگ ایسے بھی کوئی ایسا کارنامہ یا کوئی سی حیرت انگیز چیز دیکھ لیں یا کسی کو مرتے ہوئے ایکسیڈنٹ دیکھے تو آدمی وہ تو مر ہی گیا، دوسرا بھی مر جاتا ہے. لڑکے کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں، 4 لڑکے تھے، ایک ہی گیا نا، 3 تو ہے، 2 ہاتھ 2 پیر تھے، 3 تو سلامت ہے. اللہ، صبر کا کیا مقام تھا، کیا صحابہ نے سکھایا ہے میرے بھائی اور دوست. اللہ اکبر. یہ ان کے اوپر ابتلا اور آزمائش آئی اور انہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا میرے بھائی. اور حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، حالات بھی کیسے بھی، آدمی کو اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے. یاد رکھیے یہ جو ساری ابتلا اور آزمائش اور ساری چیزوں سے چاروں طرف سے جو آج ہمارے اوپر حملے اور اٹیک ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اندر اپنی خامیاں ہیں. ایک ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، جس کا خمیازہ ہم اور آپ سب لوگ مل کر کے بھگت رہے ہیں. درست کیجئے اس چیز کو میرے بھائی اور دوستو، اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور کائنات کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اس کا حل بتلایا ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن کر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. الہ العالمین ہمارے ایمان ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی بڑے آزمائش میں مبتلا ہوں. بڑے تو چھوڑ دیجئے، چھوٹے آزمائش میں مبتلا ہونے کے لائق ہمارے پاس ایمان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں صبر دے دے. الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، توحید والا بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں سروے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو دنیا سے وفات پا گئے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.